معزز سامعین کرام و خواتین مستورات، نماز سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی تھی۔ یہ بہت ہی محترم بشان موضوع ہے، اس کے متعلق یہ چاہتا تھا کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ بالخصوص نماز پڑھنے کا طریقہ، مسنون طریقہ کیا ہے، کیسے نیت کی جائے، کیسے تحریمہ اللہ اکبر کی تکبیر کہی جائے، کیسے رکوع کیا جائے، کیسے قیام کیا جائے، کیسے قرات کی جائے، کیسے تحیات پڑھی جائے، قوم و سجدہ کیسے کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی وہ آج تو نہیں، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اس کی تفصیل ضرور رکھی جائے گی تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ نماز کیسے پڑھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور کیا آپ نے تعلیم دی ہے، اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نماز کے بارے میں مختصر سی اتنی سی اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں اپنے یہاں بلا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا، اسی لیے اس کو معراج المومنین کہا جاتا ہے، مومن کے معراج۔ حدیث میں آتا ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن جو بندے مومن سے سب سے پہلا حساب ہوگا، باز پرس ہوگی، وہ اسی نماز کے متعلق ہوگی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور وہ جملہ ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج اسی موضوع پر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو نماز سے کتنا تعلق تھا، تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ساتھ جو تعلق تھا اور قلب مبارک اور روح منور کو جو خاص کیفیت نماز میں حاصل ہوتی تھی، اس کا بہت کچھ اندازہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشہور جملے سے ہوتا ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نیز احادیث میں ہے کہ جب نماز کا وقت قریب ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ قم یا بلال ارحنی بالصلاۃ، بلال اٹھو، نماز کا بندوبست کر کے میرے دل کو چین و آرام پہنچاؤ۔ حضرت بلال سے آپ کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ وہ مسجد نبوی کے مؤذن ہونے کے علاوہ آج کل کی اصطلاح میں گویا جماعت کا اہتمام کرنے والے تھے، لوگوں کو جگہ دے بھی تھی، بیدار بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نماز کا اس سے بھی زیادہ واضح اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے طائف کو، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا یہ تاریخ، جو لرزہ خیز اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور اسی طرح غزوہ احد و خیبر میں دشمنوں کے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت زخمی ہوئے، دوسروں کے درخواست کرنے پر بھی آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی۔ طائف کی 3 کلومیٹر کا راستہ طویل کر کے آپ اندازہ کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو طائف کے آپ زبان میں کہہ لیے بدماشوں نے آپ کو ہر طرح سے اذیت پہنچائی، گالیاں بھی دیتے تھے، تکلیف بھی پہنچاتے تھے، اور اس قدر مارا آپ کو کہ جسم مبارک سے خون جو بہا تو جوتیاں بھر گئی، اور
اور جب 3 کلومیٹر کے بعد جب آپ جا کر ایک انگور کی باغ کے نیچے جب بیٹھے، وہاں پر آپ نے جس بے بسی سے اور بے کسی سے درد سے تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حیرت انگیز دعا ہے وہ دعا، تاریخ میں دعائے مستضعفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہنے کی بات یہاں صرف یہ، اس وقت آپ نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو فرشتے کھڑے تھے، جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تو ان ظالموں کو ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا، مجھ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نسل کے لوگوں کو مسلمان کرے گا۔ یہ حال تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کے حق میں اس وقت بھی بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ ان کی ہدایت اور انجام خیر ہی کے واسطے دعا کی۔ لیکن غزوہ احزاب میں جب دشمنوں نے ایک دن آپ کو عصر کی نماز پڑھنے کی مہلت نہ دی اور آپ کی وہ نماز قضا ہو گئی، میں آپ کو بتاتا چلوں نماز عصر کی نماز ایسے تو 5 وقت کی نمازوں کی اہمیت ہے، وہ 2 نمازیں خاص طور سے نماز عصر جس کو قرآن میں نماز وسطیٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، یہی نماز عصر ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ نماز عصر کی جب آپ کی نماز چھوٹ گئی تو اتنی سخت بد دعا، وہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف میں آپ نے بد دعا کے جملے نہیں کہے، آپ نے بد دعا زبان مبارک سے نکلی اور ایسی بد دعا کہ کسی دوسرے موقع پر کسی بڑے سے بڑے مودی کے حق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہوگی۔ حدیث میں ہے آپ نے فرمایا، آپ کا جملہ سنیے، شغلونی عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملا اللہ قبورہم بیوتہم وقبورہم نارا۔ ان لوگوں نے مجھے عصر کی نماز پڑھنے نہیں دی، اللہ ان کے گھروں ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اس قدر جلال میں تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے کہ آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ متعدد روایات میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ نماز کے ساتھ کسی خاص عشق و تعلق ہی کا نتیجہ تھا۔ چند صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ان لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اسی طرح سے نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا کہ پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، پورے سورہ بقرہ دیکھیے کتنے پارے کی ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ جہاں رحمت کی کوئی آیت آتی وہاں ٹہل ٹہل کر کے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے، اور جہاں کوئی قہر و عذاب کی آیت آتی تو ٹہل ٹہل کر کے اس سے پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے اس طویل قیام کے بعد بقدر ہی طویل رکوع بھی کیا، اس قدر لمبا سجدہ کیا۔ پھر دوسری رکعت میں اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران پڑھی، پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ نساء پڑھی اور سورہ مائدہ پڑھی۔ گویا اس طرح 4 رکعتوں میں آپ نے 6.25 پارے پڑھے۔ یہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کا حال اور نماز سے عشق کا حال۔ معلوم ہوا کہ آپ کی قرأت ہمیشہ ترتیل سے ہوا کرتی تھی۔ ترتیل کا مطلب ہے قرآن کریم میں کہیں آپ نے سنا ہوگا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے کہ سمجھ میں آئے۔ اور جیسا کہ گزرا اس نماز میں رحمت و عذاب کی آیات پر ٹہر ٹہر کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے۔ پھر ہر رکعت کے رکوع سجدے بھی قیام کی طرح طویل طویل ہوتے تھے۔ آپ کی نماز کی یہ کیفیت دراصل وہی قرۃ
قرۃ عینی فی الصلاۃ والی باطنی حالت کا ایک ظاہری کرشمہ تھا. کاش اللہ تعالی ہم محروموں کو بھی اس کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کے متعلق روایت ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے بے حس و حرکت ہو جاتے تھے کہ گویا کہ ایک لکڑی ہے جو زمین میں گاڑ دی گئی ہے. اور ہمارے یہاں حال اس کا بالکل برعکس ہے. نماز سے پہلے نہ تو کھانسی آتی ہے اور نہ کھجلی ہوتی ہے. جہاں امام نے اللہ اکبر کہا اور نیت مانی کھجلی بھی شروع ہو گئی اور کھانسی بھی شروع ہو گئی. سیدنا فاروق اعظم کو جب خنجر سے زخمی کیا گیا، کبھی اپنی تاریخ بھی پڑھ لیا کیجیے، اپنی تاریخ تو معلوم ہوگا آپ کو. سیدنا فاروق اعظم کو جب خنجر سے زخمی کیا گیا تو ایک وقت پر آپ پر غشی کی سی کیفیت طاری تھی. اسی حالت میں کسی نے آپ کو نماز پڑھنا یاد دلایا. آپ نے فرمایا کہ نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. ہاں نماز پڑھنی ضروری ہے. جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. پھر آپ نے اسی حالت میں ان کے سینے مبارک سے خون کا فوارہ جاری تھا، آپ کے زخم سے خون کا فوارہ بھی جاری تھا، لیکن آپ نے اسی حالت میں نماز کی. اسی موقع پر بعض کتابوں میں سیدنا فاروق اعظم سے یہ درد انگیز اور حسرت آمیز الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں. فرمایا آپ نے لا حظ فی الحیات وقد عجزت عن الصلاۃ. جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو گیا ہوں تو اب زندہ رہنے میں مجھے کوئی لطف نہیں ہے. ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطرے کے موقع پر رات کو پہرا دینے کے واسطے 2 صحابیوں کو متعین فرمایا. ایک مہاجر تھے، دوسرے انصاری صحابی تھے. ان صاحبوں نے ڈیوٹی کو نصف تقسیم کر دیا کہ آدھی رات ہم جاگیں گے آدھی رات تم. صرف اس تقسیم کے مطابق انصاری صحابی نے رات کے پہلے حصے میں پہرا دینا شروع کیا اور مہاجر ساتھی سو گئے. پھر ان انصاری بزرگ نے بجائے خالی جاگنے کے یہ بہتر سمجھا کہ نماز میں مشغول ہو کر کے یہ وقت گزارا جائے. چنانچہ انہوں نے نماز شروع کر دی. دشمن کی جانب سے کوئی شخص آیا، اس نے آدمی کھڑا دیکھ کر کے تیر مارا، اور جب یہاں کوئی حرکت نہ ہوئی اور کوئی آواز نہ نکلی تو اس ظالم نے یہ سمجھ کر کہ میرا تیر کا نشانہ خطا کر گیا ہے، دوسرا پھر تیسرا تیر مارا، یہاں تک کہ تیر ان کے جسم میں پیوست ہوتا رہا ہے. 1 2 3 یہ اس کو نکال کر کے پھینکتے رہے. نماز میں مشغول ہو رہے. پھر اطمینان سے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا اور نماز پوری کر کے مہاجر ساتھی کو جگایا. تو انہوں نے اٹھ کر دیکھا کہ ایک چھوڑ 3 جگہ سے خون جاری ہے. تو انہوں نے ماجرا پوچھا اور کہا کہ تم نے مجھے شروع ہی میں کیوں نہ جگایا؟ تو انصاری بزرگ نے کیا جواب دیا کہ میں نے سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے میں رکوع کر دوں، لیکن پھر مجھے خطرہ ہوا کہ اگر اسی طرح پے در پے مجھ کو تیر لگتے رہے یا میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داری کی جو خدمت میرے دل میں سپرد کی ہے وہ فوت ہو جائے گی. اس خیال سے میں نے رکوع کر دیا. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا، اگرچہ میں مر ہی کیوں نہ جاتا. یہ تھا ہمارے اصحاب کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے تعلق کا حال. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کا ایک حصہ نصیب کرے. واقعات کچھ اور بھی انشاءاللہ. پھر نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کا مصنون طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.